کما اخرج ربک من بیتک بالحق، جس طرح کہ نکال لایا آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، با مقصد، پرپزفل۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ناپسند کر رہا تھا جھگڑا کرنے کو، اس ہونے والے واقعے کو۔ وہ میں پہلے بتا چکا کہ نبی علیہ السلام گھر سے تو اس نیت سے نکلے تھے کہ مشرکین عرب نے چونکہ مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا مکے میں، اور ان کی لائف لائن جو ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی، جو ان کے تجارت کا سارا معاملہ تھا یمن کے ساتھ، اس کے ایکویلنٹ ان کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے اس قافلے سے سارا سامان چھینیں گے، اس سامان کے ایکویلنٹ جو کہ مشرکین عرب نے مکے میں مسلمانوں کا دبا لیا تھا۔ یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی، نہ یہ کوئی نبی علیہ السلام نے پری ایمپٹیو رائٹ کے طور پہ کیا، بلکہ جواباً یہ کارروائی کی تھی۔ اسی لیے ساز و سامان مسلمانوں کے پاس بڑا تھوڑا تھا، 8 تلواریں تھیں، 3 گھوڑے تھے، باقی سارے پیادے تھے، اس لیے کہ وہ جس قافلے سے سامان، اب لوٹنے کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، وہ پھر اس کو نیگیٹیولی لوگ لے جاتے ہیں، تو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ تو نہتا تھا، چونکہ وہ ایک تجارتی قافلہ تھا، اس میں ایز سچ اتنی زیادہ سیکورٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا تھا اس مقصد کے۔ پھر بھی مومنین کا ایک گروہ تھا جو اس جھگڑے کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، علمی بحث کر رہے تھے، بعد اس کے کہ ان پر یہ حق کھل چکا تھا، گویا کہ ان کی حالت یہ تھی جیسا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو۔ وہم ینظرون، اور وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ۔ اب ظاہر ہے یہ منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے، اہل ایمان کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل ایمان ہمیشہ ایک لیول کے نہیں ہوتے، بعض بہت راسخ العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، بعض ذرا معتدل مزاج والے لوگ ہیں، اور بعض بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ایسے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان میں ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھیوں میں تھے کہ جنہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کو حق سمجھتے تھے، اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے تھے، پھر بھی لڑائی جھگڑے کو وہ اس سے روگردانی اختیار کر رہے تھے، گویا کہ انہیں موت اپنی نظر آ رہی۔ ظاہر ہے زندگی تو ہر شخص کو پیاری ہے، یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو موت نظر نہیں آ رہی تھی، باقیوں کو بھی نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے لڑائی میں تو خطرہ ہے انسان کی جان چلی جائے، لیکن جن لوگوں کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے، کہ دونوں گروہوں میں سے، دونوں قافلوں میں سے ایک تمہیں دے دوں گا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر تمہیں فتح مل جائے، اور چاہو تو ابو جہل کے لشکر کے۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابو جہل کو یہ خبر پہنچائی ابو سفیان نے کہ تمہاری ساری جو تجارت کی کمائی ہے وہ اہل مدینہ ہم سے لوٹ لیں گے، لہٰذا اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیجو۔ اس نے پھر 1000 کا لشکر تیار کیا، مکمل طور پہ سمجھ لیں اسلحہ بند ہر لحاظ سے۔ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ابو سفیان نے ایک یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان نے سمجھداری یہ کی کہ وہ جو ایک آرڈنری راستہ تھا جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، اس کی بجائے اس نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جو کہ لمبا تھا اور دور تھا۔ اب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو بچا کر مکے تو پہنچ گیا، پیچھے ایک کچومر نکل گیا ان کا جو کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ اب مسلمان تو گھر سے نکلے تھے اس تجارتی قافلے کے لیے، اسی لیے مسلمانوں نے پاس اپنے اتنی تلواریں اور باقی ساز و سامان نہیں رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ غربت کا کوئی عالم تھا، ایسا نہیں تھا، وہ استعاری کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب کافروں سے بدلہ لینے کا، عذاب استیصال کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کی تلوار ان کے اوپر مسلط کی جائے، اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا جب کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ وہ اس قافلے کے ساتھ ہوتا جو 1000 لوگوں پر مشتمل مشرکین عرب کا قافلہ تھا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معجزانہ مسلمانوں کو فتح دے کر یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا کہ اس پیغمبر کے ساتھ اللہ ہے، اور مخالفین کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ اب 1000 کے لشکر جو کہ جنگجو لڑاکے ہیں ان کے ساتھ 300 لوگ وہ ٹکرائیں،
جن کے پاس 8 تلواریں ہیں، 3 گھوڑے ہیں اور چند ایک اونٹ ہیں، یعنی وہ 313 جو اصحاب بدر تھے، جو بخاری میں آیا کہ 300 سے تھوڑے سے اوپر تھے، یہ اتنے ہی تھے، صحیح بخاری میں آیا، جتنا کہ جالوت کے خلاف جنگ میں حضرت طالوت کے پاس تھے۔ اب نہتہ تو نہیں لڑا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے معجزانہ ایک فتح بنانا تھا، تو اپنے نبی سے وعدہ کیا اللہ نے کہ دونوں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ تو پسند یہی کر رہے تھے کہ وہ نہتے قافلے کے ساتھ لڑائی ان کی ہو۔ ظاہر ہے یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، ہم بھی ہوتے تو یہی ہے، ویسے آپ جتنے مرضی نعرے مار لیں، ایک نیچرل چیز ہے کہ 300 لوگ ہیں اور تلواریں 8 ہیں، تو وہ تو اب آپ کو یہ جو آج کل لوگ کہانیاں کراتے ہیں کہ جی آپ دروشی پڑھ کے یا ذکر کر کے مسلط ہو جائے، تو وہ تو مسلمان بھی پریشان نہیں تھے کہ یار اس طرح تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ میں یہ جو بدر کا واقعہ ہے اس کو ایک معجزہ بناؤں گا، اور غزوہ بدر اللہ کا عذاب تھا کافروں پر، اسی وجہ سے یہ ریشو پروپورشن بہت ڈیفرنٹ رکھی گئی۔ اگر یہ برابر ہوتی تو وہ مسلمانوں کی بہادری بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹلی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا کہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ اگلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب، اس امت میں بھی عذاب آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کرے گا۔ یہ عذاب استیصال تھا، ایکویلنٹ تھا اس عذاب کے جو کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا تھا نا کافروں نے، ادھر بھی تو کوئی عذاب آنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ عذاب سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے، تو ظاہر تلواروں سے عذاب دیں گے، اگر دونوں طرف برابر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو اس حوالے سے کوئی معجزہ سامنے نہیں آئے گا، معجزہ اسی وقت ہوگا، اللہ کی نشانی اسی وقت ظاہر ہوگی جبکہ ایک طرف نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے اسلحے کے ساتھ لیس لوگ ہوں اور جیت گئے جائیں۔ یہ تو امپاسبل چیز ہے نا، سوائے اس کے کہ معجزہ ہو، تو یہ معجزہ ہی تھا۔ غزوہ بدر پہلی قسط تھی اللہ تعالیٰ کے عذاب استیصال کی، جس کے پیچھے آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی علیہ السلام کی 15 سال کی مبارک دعوت تھی جس کا انکار انہوں نے کیا، اور جو مکی قرآن 2/3 قرآن میں جو اتنی دھمکیاں آئی ہیں کہ اب دیکھیں نا قرآن میں کتنی دھمکیاں ہیں، مکی قرآن 2/3 ہے اور ہر صورت میں دھمکی ہے کہ اگر تم اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جس طرح قوم عاد پر سمود پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آ جائے گا۔ تو آنا تھا نا، وہ کیسے آیا؟ تلوار کے ذریعے، قتال کے ذریعے، یہ قتال کی حکمت تھی۔ تو تم تو چاہتے تھے نہتے قافلے کی طرف جاؤ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے حصے میں وہ والا قافلہ آ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم کے مطابق، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھتے۔ تم جو سوچ رہے تھے وہ نیچرل تھا، لیکن اللہ کا پلان یہ تھا کہ تم نہتوں کے ذریعے ان کافروں کا کلا کما کر کے اللہ بتائے کہ یہ آگے عذاب، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالی ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم لوگ اللہ کے نافرمان اس کا برا مانے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اور اس نے تمہاری دعا سن لی۔ یعنی نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے نا کہ بھئی اب اللہ کے نبی کو بھی تو نظر آ رہا تھا نا، نگاہ مار کے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اللہ کے نبی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھئی 1000 کی فوج آ گئی ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا ہے، یہ بالکل نہتے ہیں۔ اور بخاری میں تو اس درجے تک رسول اللہ نے دعا کی کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بس کریں، آپ اس درجے تک۔ لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا نا بھائی جس نے محنت کی ہوتی ہے اس ہیٹ کو وہی فیل کر سکتا ہے۔ اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو اس سرزمین میں تو پھر تو ان کو ہلاک کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہے پھر تو نے آج مجھے فتح دینی ہے۔ تو سب سے زیادہ سٹیک پہ جو چیز لگی ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام کی محنت تھی نا۔ اتنی محنت سے آپ کا ٹوٹل سرمایہ زندگی کا وہ 300 لوگ تھے، اور اب وہ نہتے ہیں اور سامنے سے 1000 کا لشکر، تو انسان کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ کیسے ہو سکتا ہے، سوائے سے کہ اللہ کی طرف رجوع لایا جائے کہ اب تو نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اب تو نے ہمیں نکالنا بھی ہے۔ تو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، اور کیا سنی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے ہوں گے، قطار در قطار اتریں گے۔ ادھر بھی 1000 کا لشکر تھا نا،
تو یہاں بھی 1000 فرشتے آئیں گے. فرشتہ تو ایک بھی بہت تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا، یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے کہ اون پائی گنتی پوری ہوگی تو پاس یہی ذکر آ گیا. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں، اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا سبب. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے. فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایک ٹورنیڈو چلا دے، ایک ریگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا. اللہ کے پاس تو بے شمار آپشنز موجود ہیں. ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. کمال کے الفاظ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے یونیک نام ہے اور یہ جوڑے کی شکل میں ہمیشہ آتے ہیں، العزیز اور الحکیم. عزیز کہتے ہیں غالب کو، چھایا ہوا، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور حکیم جو اپنے معاملات کو اپنی حکمت اور پلاننگ کے تحت لے کے چلتا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بیلنس کرتی ہیں کہ اللہ غالب تو اتنا ہے کہ اپنے مخالفین کا کچومر نکال کے رکھتے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کوئی پلٹ آئے، فوراً پکڑتا نہیں ہے. حالانکہ عزیز ہے، ایسا چھایا ہوا ہے جب چاہے پکڑ لے. لیکن یہ جو اس کا ڈھیل دینا ہے، اسے کوئی اس کی کمزوری نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے. یہ ڈھیل تھی نا میرے بھائی، ورنہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے ہی عذاب آ گیا ہوتا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ من. اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی کے ساتھ. یعنی یہ جو انسان کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے نا، یہ پیس آف مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اس وقت سکون ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے جب انسان پریشان ہو نیند اڑ جاتی ہے. یہ غنودگی آتی اس وقت ہے جب انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. مثلا درس قرآن میں، مثلا جمعے کے خطبے میں، مثلا سحری کے بعد جب آپ فجر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے. لیکن اس غنودگی کا ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس سے غم اور اندیشہ دور ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے، اس وقت جو اس اسپیسیفک وقت میں انسان کی حالت ہوتی ہے، جب تک وہ ایک دفعہ سو نہ لے انسان کا دماغ ریفریش نہیں ہوتا. یہ نیند بہت بڑی اللہ نے نعمت رکھی. یہ انسان کی کمزوری بھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. انسان کی کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی: نیند، کھانا پینا، اور اس کے بعد کھانا پینا اس کا نکل جانا. یہ بنیادی ضرورت ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ کمزوری اٹیچ ہے. سانس کی کمزوری اٹیچ ہے. اب غنودگی طاری ہوئی اس کی وجہ سے، وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گر پڑتی تھی. اتنی، یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے بندے کو. پھر اللہ نے ریلیکس کروانے کے لیے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ میچ پہلے ہی تم جیت چکے ہو، کیونکہ یہ میچ اللہ تعالیٰ جتا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو غنودگی ایسی طاری کی کہ وہ تلوار اپنے ہاتھ سے بھی چھوٹ جاتی تھی، اس کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور تم پر آسمان سے پانی اتارا. اب ریگستان کے اندر یہ تو بےچارے اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، ابھی پتہ نہیں کتنے دن کا پڑاؤ ہونا تھا، پانی تو لے کے نہیں نکلے. اور ریگستان میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ نگاہ مار کے تو پانی نہیں نکال سکتے، موت سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ نے اتنی بارش کی کہ مسلمانوں نے پانی تالاب کی شکل میں سٹور کر لیا گڑھوں کے اندر. وہ کتنے دن بھی استعمال کر سکتے تھے، تو وہ ٹینشن بھی ختم کر دی، کہیں پیاسے ہی نہ مر جائیں، پتہ نہیں کتنے دن کا قیام ہے. ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی، روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے، 1000 تو ساتھ لائے ہوئے تھے نا، اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں، وہ تو جشن ہوتے تھے، رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے پانی نازل کیا، لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور یوں تمہارے قدموں کو جما دے. اچھا، اس بارش نازل ہونے کے روحانی فوائد بھی ہوئے اور ظاہری فوائد بھی. ظاہری فائدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پانی آ گیا، زندگی کی علامت ہے. روحانی فائدہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا رجز دور کر دیا، نجاست. ظاہر ہے یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا نا کہ بھئی ابھی موت سامنے نظر آ رہی، پانی نہیں، ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے ادبی انداز میں، کہ ویسے دنیا میں پانی گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نا، آپ نے کپڑے پاک کرنے ہو، جسم پاک کرنا ہو،
یہ وہ آسمان کا پانی نازل ہوا تھا جس نے نہ صرف ظاہری گندگی دور کی بلکہ دل میں بھی جو شیطان کو گندگی ڈال سکتا تھا نا وہ بھی دور کر دی کہ نہیں پانی آ گیا تو اب موت نہیں ہے, ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں. ظاہری صفائی بھی کی اور باطن کی صفائی بھی کر دی. یہ ایسا پانی تھا, یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ بارش ہوئی. یہ بارش کوئی حادثاتی نہیں تھی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہاں پہ پہنچیں گے, بارش کے ذریعے میں ان کے دلوں کو مضبوط کروں گا. نیند بھی طاری کی, بارش بھی بھیج دی. اذ یوحی ربک الی الملائکہ, اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی, انی معکم, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبتوا الذین آمنوا, تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اس جنگ کے اندر. تو ظاہر ہے وہ تسلی, بعض اصحاب نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی, بعض نے آواز سنی. اور صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے بلند درجے کے اصحاب کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدر میں میرے ساتھ ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت سے نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ ہے اللہ کے حضور, بلکہ وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے, اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں. اصحاب بدر چاہے انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, مومنین کو ثابت قدم رکھنا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فضربوا فوق الاعناق, تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر. وضربوا منہم کل بنان, اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگاؤ. اب ویسے آپ یہ جملے صرف بیچ میں سے اٹھا لیں تو اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ, کہ وہ کہہ رہا ہے انہاں دی گردناں لاؤ, انہاں دے جوڑ پنو. ٹھیک ہے, کلپ تو کاٹا جا سکتا ہے اس میں سے بھی. تو کیا یہ پورے کے پورے قرآن میں سے یہ کلپ کاٹنا اور اس کلپ کی بنیاد پہ اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھنا انصاف کا تقاضا ہوگا؟ اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. 15 سال کی دعوت ہے, اتنی ڈھیل, اتنا سمجھانا, اس کے باوجود یہ بغاوت کہ وقت کے پیغمبر کو نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے جانثار ساتھیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا اور ان کا ساز و سامان بھی قبضے میں کر لیا. بالکل نہتے بےچارے مدینہ شریف پہنچے, مواخات تو نبی علیہ السلام نے کروائی, لیکن وہ بھی کس لیول کی ہوگی؟ وہ بھی تو غریب لوگ ہی تھے جن کے ساتھ بھائی بھائی بنایا, سبسسٹنس لیول پہ ہی لائف گزار رہے تھے نا. تو ایک تکلیف تو تھی. اس پورے سینیریو میں 15 سال کے بعد اگر کوئی جج یہ فیصلہ سنائے کہ اب ان کی گردنیں اتارنے کا وقت آ گیا ہے, تو یہ کوئی ظلم پہ مبنی ڈیسیژن نہیں ہوگا, اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. اس لیے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے, معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورے سینیریو کے بعد یہ ورڈکٹ آئی ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. 15 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے. اب یہ اللہ کے عذاب کا وقت آ رہا ہے, اور اللہ کا عذاب جب آئے تو وہ ٹلتا نہیں ہے. جب موت کا وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے. اس وقت کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا, اس لیے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یار یہ ہو جائے گا, بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. اس کے باوجود ایسی روش اختیار کی جائے جو بغاوت کے اوپر مبنی ہو تو پھر انسان اللہ کو گلہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو بے شک اللہ تعالی سخت ہے عذاب دینے میں. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اب اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اے حق کے دشمنوں, یہ سزا ہے, پس چکھو اسے. کافروں کے لیے ابھی تو آتش جہنم کا عذاب باقی ہے, وہ تو آنے والا ہے. دنیا میں یہ عذاب ہے. اب یہ وہ دلیل بھی آ گئی کہ یہ دنیا کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال جو انبیاء کے انکار کرنے والوں پر آیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کٹوا کر, ان کو زخمی کروا کر, 70 کے قریب قیدی بنوا کر اسے کہا ہے ذالکم, یہ ہے وہ, فذوقوا, اسے چکھو, وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور ابھی کافرین کے لیے آخرت کا عذاب باقی ہے. تو جو میں نے وہ ایک عذاب استیصال کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت 14 کا حوالہ دیا, اس کو سپورٹیو یہ آیت بھی آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا, دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے, زحفا فلا تولوہم الادبار,
جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹھ نہ دکھانا. اب ان آیات سے پتہ چل رہا ہے یہ آیات غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی تم میں اس دن اس جنگ میں غزوہ بدر میں پیٹھ دکھا گیا، سوائے دو استثناء کے، الا سوائے اس کے متحرفا لقتال، کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے، یعنی کوئی ایک سمجھ لے ٹیکٹیکل موو کے طور پر، وقتی طور پر پسپائی اختیار کی، بھاگنے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نئے حملے کی تیاری کے لیے، وہ ایک علیحدہ بات. او متحیزا الی فئۃ، یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل رہا ہو، اس کے لیے اسے پیچھے ہٹنا پڑے کہ کوئی نئی اسٹریٹجی آئی ہے. یہ دو ہو سکتی ہیں. اس کے سوا جس نے بھی پیٹھ دکھائی فقد باء بغضب من اللہ، تو پس وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا. ومأواہ جہنم، اور ایسے شخص کا پھر ٹھکانہ ہوگا جہنم. وبئس المصیر، اور کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہ صحابہ کرام سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یا تو تم ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر، یا ایک اس اعتبار سے پیچھے ہٹنا جنگ میں کہ اپنی جماعت کے ساتھ آ کر ملے. یہ دو ایک ایکسیپشنز ہیں. ان کے سوا جو کوئی شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گا، واپسی کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم والعیاذ باللہ تعالی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا، یہاں تک نوبت نہیں آئی. فلم تقتلوہم، اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو غزوہ بدر کے اندر اسپیسیفکلی اللہ کی غیبی مدد آئی ہے اس کے والے سے مسلمانوں سے کہا، اور ظاہر ہے کہ وہ مال غنیمت سے سٹارٹ ہوئی تھی بات انفال کی. اب جب مدد ہی اللہ نے دلوائی ہے تو کافروں کا چھوڑا ہوا مال اس کے اوپر کوئی انڈیویجول کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ اسی لیے شروع میں آیا تھا نا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے، فلم تقتلوہم، تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور بھئی کئی صحابہ کے ہاتھ میں تو چھڑیاں تھیں، اب تلوار کے آگے چھڑی کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ان پر وار کوئی کافر کرتا، فرشتے ان کی گردن اتار دیتے تھے. لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، ان کو پکڑ کے آپ آج کل کسی کو کوئی کہانی نہ کروائیں پلیز، یہ کام نہ کریں. وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں تک ہی رہنے دیں آپ. ہاں، پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے غالب کرنا تھا. میرے بھائی اگر یہی کچھ ہونا ہوتا تو جنگ قادسیہ میں مسلمان جو ہیں وہ پرشین امپائر کے ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ کچلے جاتے. وہاں پہ بھی کوئی فرشتہ آتا اور ہاتھیوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا. تو 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں. 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی قادسیہ کی. یرموک میں بھی سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے ہیں، تب جا کے اللہ نے فتح دی ہے. تو یہ جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو باتیں ہیں نا، یہ آج بھی ہو، ابراہیم سا جو ایما پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا خدا دا نہ جائے، یہ تسی نہیں ڈیسائیڈ کرنا. ویسے انہوں نے بات ٹھیک کی ہے، چونکہ ابراہیم جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی پیدا نہیں کرے گی انداز گلستان. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرا ابراہیم والا ایمان ہے، اس شعر کو تو میں ایسا ہی سمجھنا، اگر اس شعر کو صحیح سمجھنا ہے تو اس اعتبار سے سمجھے کہ نہ کوئی ابراہیم جیسا ہوگا اور نہ آگ ٹھنڈی ہوئے گی، سڑو گئی. ہاں یہی مطلب ہے نا، اور کیا ہے. یہ جو معجزات انبیاء کے بارے میں رپورٹ ہوئے ہیں، یہ کوئی ایک ایکسٹراڈنری واقعات ہیں، ان کا انکار ہم نہیں کرتے، لیکن کہیں آپ کو یہ ترغیب نہیں دلائی گئی کہ اس کی بنیاد پہ یہ کریں. یہ پتہ ترغیب، اس کو ترغیب دلاتے ہیں، وہ ہے جرم. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا. اب مجھے بتائیں اس واقعے سے اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ انسان کو فحاشی کے کام کرنے چاہیے اور اینڈ پہ ایک کتے کو پانی پلا دینا چاہیے تو بخشش ہو جائے گی، اس طرح کا بےہودہ معنی کوئی لے گا اس سے؟ مجھے بتائیں. تو ادھر یہ آپ کیوں اس طرح کے معنی لیتے ہیں کہ کوئی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں. جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق. دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے. تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے. تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے.
چوتھا حق جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے۔ آپ اسے اصالِ ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامع ترمذی کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی، اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی، وصغیرنا و کبیرنا، اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے، وذکرنا و انثانا، اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ آمین۔ اچھا مزے کی بات